السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اس وقت اپنے مشن، اپنے وعدے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کے سب سے اونچی شکھر اور سب سے اونچے معیار پر کھڑا ہو کر کے جن معاملات کو روکنے کی کوشش کی، اس باندھ کو توڑنے کی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے پوری کوشش کی۔ جہاں جہاں سے سازش کے جال بچھائے گئے، اس جال کو چاک کرنے کا کام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹرز نے کیا، اور جن چیزوں کی کسر بچی، لوگوں کے بے اطمینان دلوں کو تقویت پہنچانے کا کام تمام انصار، تمام مداحوں اور تمام سپورٹروں نے کیا۔ اس درمیان میں ایک اپڈیٹ نکل کر کے آ رہی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اس بات کے ضمن میں اس بات کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 10-15 دنوں سے پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے قریبی ذرائع سے ملی معلومات کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت قریب ہیں کہ لوگوں کی امانتیں ملتے ہوئے دیکھیں گے۔ حالانکہ لوگوں کی امانتیں بدستور مل رہی ہیں، اس وقت بھی مل رہی تھیں جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ناجائز گرفتار کیا گیا، ہراساں کیا گیا۔ جب عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو زیر حراست رکھا گیا تو سینکڑوں کلو سونے اور دیگر ذرائع اور آمدن کے ذریعہ سے لوگوں کو راحت پہنچائی گئی، اور جب سے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ بازیاب ہوئی ہیں تب سے سینکڑوں کروڑ سے زیادہ روپے لوگوں کو دے کر کے لوگوں کی امانتوں کو واپس کرنے اور ان کی مشکلات میں کھڑے ہونے اور ان کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بڑے پیمانے پر کسی اقدام کی ضرورت تھی، کسی معجزاتی قدم کی لوگوں کا انتظار تھا، اور لوگوں کو اس بات کا انتظار تھا کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اپنے تمام وعدوں کو مکمل طریقے سے کب مکمل کر دیں گی، تکمیل کو پہنچا دیں گی۔ اس بات کے معجزاتی قدم کے لیے لوگ بہت شدت سے منتظر تھے۔ اس چیز کو لوگ آپسی بات چیت میں بھی محسوس کر رہے تھے، سوشل میڈیاز پر بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو اب میں اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے اس بات کا مزید اور دعویٰ کرتا ہوں کہ جو میں نے ایک قریبی ذرائع سے ملی رپورٹ کے مطابق، خبر کے مطابق میں نے بتایا تھا کہ کامیابی بہت قریب ہے۔ کل گزشتہ روز عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے بروز سوموار یعنی کہ 4-5 جولائی کو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے SFIO کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹس جو لگ بھگ 900 کروڑ روپے کی مالیت کا ہے، اور وہ ان پراپرٹیز کی مالیت کا وہ کاغذات عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے جمع کیے ہیں، جو کہ حیدرآباد کے بہت پوش، بہت مضبوط اور بہت ہی مہنگی کالونی ہے، جس کو کی ٹولی چوکی کی زمین کے نام سے ہم تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگ جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس بات کو دہرایا تھا کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اپنی تمام ان پراپرٹیز میں سے جس کو بیچنا چاہتی ہوں اس کو وہ بیچ کر کے لوگوں کو راحت پہنچائیں۔ تو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اس کام میں بہت دنوں سے مستعد تھیں، متحرک تھیں کہ کتنے جلدی لوگوں کی امانتیں چلی جائیں اور لوگوں کو ان کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے اور ان کو بھی راحت و آرام میسر ہو۔ لیکن ڈپارٹمنٹ کی آناکانی سے، پولیس اور تمام طرح کی ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ سے آناکانی کے بہانے بازیوں سے تاخیر کا ایک وقت گزاری کا کام ہوا ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ سے۔ لیکن اب جو میں نے چیز دعویٰ کیا تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز، چاہے وہ ڈیٹا ہو، چاہے وہ لوگوں کے پیسوں کی دینداری ہو، چاہے کنٹینیو والے لوگوں کو بزنس کر کے ان کو پروفٹ دینے کی بات ہو، الحمدللہ رب العالمین بہت قریب تھی۔ جیسا کہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ مہینہ 15 دن کے اندر اندر آپ لوگ کوئی نہ کوئی خوشخبری، کوئی نہ کوئی بڑا اقدام آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب کہ آپ لوگ بڑے پیمانے پر اس کام کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اسی چیز کی
ایک بڑی جھلک کل ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے 900 کروڑ روپے کی پراپرٹی کا ایک پیپر ایس ایف آئیوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ اس پراپرٹی کو ہم بیچ کر کے لوگوں کو ان کی امانتیں دینے والے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین وہ بات صادق آئی، اور اس بات کی دعا ہم لوگ مزید اور کرتے رہیں گے کہ اس اقدام میں جلد از جلد کامیابی میسر ہو، تاکہ لوگ اپنے اپنے معاملات میں کامرانی حاصل کریں۔ لہٰذا یہ تو صرف اور صرف ایک پراپرٹی کی بات ہوئی، ایک پراپرٹی جس میں 900 کروڑ کی مالیت سرکاری ویلو کا معاملہ ہے۔ اب وہ معاملہ کتنے میں جائے گا؟ 900 کروڑ 5000 کروڑ کا وہ معاملہ طے ہوتا ہے یا کتنے میں طے ہوتا ہے، وہ تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کا اپنا سطح ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، لیکن جو سرکاری رجسٹری کا جو ایک مارکیٹ ویلو ہوتا ہے، اس قیمت کی میعاد، اس قیمت کے حساب سے 900 کروڑ روپے کی اسکوائر گز فیٹ اور تمام طرح کی چیزیں تفاصیل لکھ کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے ایس ایف آئیوں کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ لوگوں کی امانتیں ہم اب بہت جلد دیں گے۔ ان لوگوں کو بھی امانتیں دیں گے جو لوگ ایس ایف آئیوں میں گئے ہیں۔ جو لوگ ایس ایف آئیوں میں گئے ہیں وہ صرف اور صرف 29 یا 30 کروڑ کی مالیت کے لوگ ہیں، جس میں سے بہت سارے لوگ شکوک و شبہات والے بھی ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس کسی طرح کے ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہے، بہت سارے ایف آئی آر کنندگان بھی ہیں جو اپنے پیسے لے لینے کے باوجود بھی ایف آئی آر اس لالچ میں کر بیٹھے، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے اس لالچ میں کر بیٹھے کہ پہلے تو ہم پیسہ لے ہی چکے ہیں، پھر بھی پیسہ لے لیں گے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی وہ بات جو میں بارہا آپ لوگوں کو نوٹ کراتا رہتا ہوں، وہ شخص بھی اسی میں شامل ہے۔ تو جو لوگ ایس ایف آئیوں میں پورے ملک بھر سے گئے ہیں، کلیم کیے ہیں، وہ 29 یا 30 کروڑ روپے کے لوگ ہیں۔ بقیہ یہ 900 کروڑ روپے، یعنی 900 سے زیادہ ہی ہوگا، 900 کروڑ روپے کی مالیت کا دستاویز عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے اس دعوے کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ یہ میرا پہلا قدم ہے، لیکن لوگوں کو تسلی ہو، لوگوں کو تشفی ہو، لوگوں کو اطمینان ملے، لوگوں کی دلوں کو راحت و سکون میسر ہو۔ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ ہمیشہ یہ کہتی آئی ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک پراپرٹی ہے جس کی سرکاری ویلو 900 کروڑ کی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو 87 جو ملک کی الگ الگ جگہوں پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کی پراپرٹیز ہیں، اس کو بھی بیچنے سے ہم دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن جو ایک قوی امید بتائی جا رہی تھی کہ ہم کوئی بہت بڑی خوشخبری سننے والے ہیں، بہت زیادہ تیاری چل رہی ہے، بہت زیادہ معاملات کو ہم قریب پہنچ چکے ہیں، اس بات کی خوشخبری کو سننے کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ بے قرار تھے، تو وہ دن آ گیا۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ دستاویز ایس ایف آئیوں میں جمع ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاملات جلد از جلد اختتام پذیر ہو، لوگوں کی امانتیں ملے، اس میں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ جو قانون کچہری کا راستہ اپنائے ہیں ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا ان کے اپنے پروسیس سے۔ جو لوگ ایس ایف آئیوں میں کلیم کیے ہیں ان لوگوں کو ان کی جانچ پڑتال کے حساب سے دیا جائے گا۔ جو لوگ کمپنی میں وڈرول کیے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہے، کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں کنٹینیو کیا ہے ان کا بزنس تو الحمدللہ چل ہی رہا ہے۔ ہیرا ڈیجیٹل گولڈ کے نام سے آپ لوگوں کے سامنے ہے، عالمی پیمانے پر بڑے پیمانے پر کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں جب یہ پراپرٹیز کا سیل ہونا ایک بار شروع ہوگا، ڈپارٹمنٹ والے جتنے جلدی حالات کو میسر کریں گے، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بار بار سپریم کورٹ میں جا کر کے کہ بھائی ہم پیسے دلانے چاہتے ہیں تو پیسے دلانا چاہتے ہیں، تو جتنے جلدی، اس میں ویسے کوئی عمل دخل نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے پوری طرح سے مکمل طریقے سے آزادی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او کو دے دیا تھا کہ آپ پراپرٹی کو بیچ کر کے لوگوں کو راحت پہنچائیں، لیکن پھر بھی ای ڈی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا اٹیچمنٹ نہیں ہٹا رہے تھے۔ اب وہ اٹیچمنٹ ہٹ گیا ہے، پراپرٹی بکنے کے کگار پر ہے، پراپرٹی بکنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اس کا دستاویز تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ ایس ایف آئیوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میں نے جو چیز کہا تھا کہ کامیابی بہت قریب ہے، ہفتے 10 دن، مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اندر معاملہ
बड़े पैमाने पर हम लोग होता हुआ देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हो गई, और बस आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों के कहने के मुताबिक वो लफ्ज़ जो कि कुरान में बार बार आया, अहादीस में बार बार आया है, उस लफ्ज़ को पकड़िए जिसको कि सब्र कहते हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो ताख़ीर हो रही है, ये जो ताख़ीर हो रही है, ये कहीं ना कहीं बिला सबब नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुक़द्दर किया हुआ ये चीज़ है। मेरा एक जानने वाला इन्वेस्टर बहुत परेशान हुआ करता था, और वो हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रुक गए हैं, मेरे पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में फंस गए हैं। तरह तरह की बातें वो किया करता था। लेकिन जब उसने अमाउंट के लिए दरख्वास्त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके अमाउंट उसको जब मिले, तो वो जब परेशान हो रहा था, जब वो बिलक रहा था, जब वो लोगों को शिकायतें कर रहा था, तो वो उतना हाजतमंद नहीं था। लेकिन जब उसको पैसे मिले, जब उसने दरख्वास्त किया, तो उस शख्स के घर में एक बहुत बड़ी ऑपरेशन का वक्त था। उस शख्स ने ये कलमा अपनी ज़ुबान से निकाला कि अल्लाह तबारक व तआला का हर फैसला जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसके ख़जाने में मुक़द्दर हुआ करता है। अगर ये पैसे पहले मुझे मिल गए होते, वो शख्स कहता है, तो आज मेरी बीवी को ऑपरेशन कराने के लिए, डिलीवरी ऑपरेशन कराने के लिए आज मेरे पास पाई नहीं है। और ये वो वक्त चल रहा है जबकि कोरोना के आलम में, क़यामत के आलम में जैसा हालत है, कोई किसी को देने को लिए, किसी को सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अल्लाह की जो कहते हैं कि मसलहत होता है, सब्र कीजिए उसका फल मीठा होता है, तो सब्र का फल मीठा इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के यहाँ से जो मुक़द्दर है, जो ये चीज़ तय कर दी गई है कि आज अभी जो चीज़ नहीं मिल पा रही है, उसका कहीं ना कहीं एक वक्त मियाद मुकर्रर होगा, जो आपसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला जानता होगा कि आज का वक्त आपके लिए उतना ज़रूरतमंद नहीं है जितना कि आने वाला वक्त है। जैसा कि मैंने उस भाई की बात बताया कि वो शख्स अगर आप आम दिनों में वो पा जाता तो वो उसके 1 लाख रुपए इधर उधर हो गए होते, लेकिन वो उस वक्त उस शख्स को मिले जब उसके घर में डिलीवरी केस था, ऑपरेशन था। उस वक्त कोई किसी को देने वाला नहीं था, उसकी खुद नौकरी छूटी हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग सब्र कीजिए। ये वो लफ्ज़ है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, जिसका कुरान और हदीस में बारहा जिक्र है। और कहने वालों को कहने दीजिए, बिलबिलाने वालों को बिलबिलाने दीजिए। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो पा गए हैं फिर भी और की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। बिल्कुल उनको और भी मिलेगा, लेकिन वो बुराइयां करने लगते हैं। कहते हैं कि जिनकी नज़रों में तनकीद के बाल जम जाते हैं, उनको अपने आप को सच कर दिखाने के लिए अगर आप पानी पर भी चल करके दिखा दें, तो वो शख्स उस वक्त भी तनकीद करेगा कि अगर इस शख्स को ज़मीन पर चलना आता तो ये पानी पर क्यों चलता। लिहाजा कहने वालों को कहते रहने दीजिए, सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत करीब है। जो चीज़ मैंने दावा किया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए के मुताबिक हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं इस मामले के तरफ कि लोगों की अमानतें दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन प्रॉपर्टीज़ सेल होने की तरफ बढ़ गए हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 87 जो मुल्क की तमाम अलग अलग खित्तों में, अलग अलग कीमतों में, रजिस्ट्री वैल्यू में बड़े बड़े पैमाने पर हैं, उनको भी बेचने की ज़रूरत पड़ी तो बेचने से दरेग नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की अमानतें प्यारी हैं। उस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। और ये वो प्रॉपर्टी है जो 900 करोड़ रुपए की वैल्यू का SFIO के सामने रखा गया है। ये वो वैल्यू है जो आज से 10 साल पहले लेते हुए दिखाया गया था। लेकिन आज जब वो इंशाअल्लाह ताला सेल होगा, जब वो बेचा जाएगा, तो वो इतना होगा कि जितने लोगों को पैसे चाहिए उन सब लोगों को पैसे अदा हो जाएंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए फिर से एक बार कहता हूँ कि कहने वालों को कहते रहने दीजिए। आप ये चीज़ बता दीजिए कि आप समझदार हैं। इशारा उन लोगों के लिए काफ़ी होता है जो अक्लमंद होते हैं। अगर अपनी ज़ुबान काट कर भी किसी के मुंह में डाल देंगे तो लोग समझने के लिए, जिनको नहीं समझने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, वो नहीं समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी बहुत करीब है। बहुत वक्त हो चुका जब आप लोगों ने सब्र किया,
بہت کم مدت ہے جب آپ لوگوں کو آپ کی امانتیں آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے چوکھٹ پر، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچنے والی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.